بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 15 اور 16۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، انما بے شک یؤمنو ایمان لاتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیتوں پر، الذین وہ لوگ جو اذا جب ذکروا نصیحت کیے جاتے ہیں، بہا ان کے ذریعے سے، خروا تو گر پڑتے ہیں وہ، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وسبحوا اور تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ، وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے، تتجافا جدا رہتے ہیں، الگ رہتے ہیں، جنوبہم ان کے پہلو، عن المضاجع بستروں سے، یدعون وہ پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، خوفاً ڈرتے ہوئے، وطمعاً اور طمع رکھتے ہوئے، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا انہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں کافروں اور نافرمانوں کا ذکر کیا جو آخرت کی ملاقات کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو بھی جھٹلاتے ہیں، تکبر کے اندر بھی مبتلا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ان کے بالکل برعکس ہیں اور جو اللہ کو مطلوب ہیں، جو مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اہل ایمان کے اوصاف یہاں ذکر فرمائے کہ اس طرح کے مومن اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، اور یہ سچے مومن ہیں۔ اور دیکھیے ایمان کے تعلق سے کتنی اہم یہ بات ہے کہ دعوے دار تو ایمان کے بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کا جو معیار مقرر فرمایا ہے اور اہل ایمان کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں، اصل یہ کسوٹی ہے اپنے ایمان کو پرکھنے کی، اور اس طرح کا مومن بننے کی ضرورت ہے۔ یہ اوصاف جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا انما یؤمن بآیاتنا، بے شک ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر، ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے یہ لوگ ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، پہلا وصف ان کا یہ ہے کہ جب انہیں ان کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے یا اللہ کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں، ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، اور انہیں اللہ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے،
تو اتنا وہ اثر قبول کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، اور اس قدر اللہ کا ڈر اور خوف ان پر طاری ہوتا ہے، خروا سجدا، تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، سجدے کے اندر گر پڑتے ہیں۔ یہ سجدہ جو ہے یہ ایک کمال ترین چیز ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے اور اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے کے لیے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہے کہ انسان اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دیتا ہے اپنے اللہ کے سامنے، کمال اطاعت اور فرما برداری اور اللہ کے سامنے عاجزی انکساری اور خشوع خضوع کا یہ اظہار ہے سجدہ۔ تو فرمایا کہ وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اس قدر وہ ان آیات کا اثر قبول کرتے ہیں اور ان پر اتنا اثر ہوتا ہے، اور اس قدر وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں کہ اس اطاعت اور فرما برداری کا ایک اعلیٰ ترین جو مظہر ہے کہ وہ فوراً سجدے کے اندر گر پڑتے ہیں۔ جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ عباد الرحمن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے، جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے تو وہ ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے کہ ان کا کوئی اثر ہی قبول نہ کریں۔ اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جائیں اور ان پر کوئی اثر ہی نہ ہو، ان کے دلوں پر، ان کے وجود پر کوئی اثر ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بڑا اثر ہوتا ہے ان کے دلوں پر اور ان کے جو اعضاء ہیں ان کے اوپر، وہ اللہ کی آیات کو فوراً قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ بے شک مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ آیات ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق اور زیادہ پختہ اور مضبوط ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اور زیادہ عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا اذا ذکروا بہا خروا سجدا، کہ جب انہیں ان کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، فوراً نصیحت کو قبول بھی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کتنی اہم ترین بات ہے، تو اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کا کوئی اثر ہمارے دل، ہمارے اعضاء قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہیں تو یہ ایمان کی نشانی، اور اگر نہیں کرتے، ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، سننا اور نہ سننا برابر ہے، یا سنا لیکن توجہ کے ساتھ نہیں سنا، یا سنا لیکن اس کو سمجھا نہیں، اس میں غور و فکر نہیں کیا، یا سنا لیکن عمل نہیں کیا، عملی زندگی میں اس کو اختیار نہیں کیا، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایمان کے منافی ہیں، ایمان سے متضاد، ایمان کے تقاضے یہ ہے تو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا خروا سجدا، ایک تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کو ہر قسم کے عیب سے پاک قرار دیتے ہیں، ہر قسم کے شریک سے پاک قرار دیتے ہیں، چاہے جائے کہ اللہ کے ساتھ شرک کریں یا کسی نقص اور عیب کی اللہ کی طرف نسبت کریں، یہ شرک دراصل اللہ کی طرف نقص اور عیب کی نسبت کرنا ہے، کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا وہ اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے، اللہ کی پاکی بیان نہیں کرتے۔ تو یہ جو اہل ایمان ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، ہر قسم کے شرک سے، عیب سے، نقص سے، کمزوری سے، خامی اور کوتاہی سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں۔
یعنی ایک طرف تو اللہ کی تسبیح ہے اور دوسری طرف اللہ کے لیے ہر قسم کے کمالات کا اثبات ہے. ہر قسم کی جو کمال کی خوبیاں ہیں، کمال کی صفات ہیں، وہ اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے. خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے کہ تکبر کے اندر وہ مبتلا نہیں ہوتے. تکبر وہی تکبر جو آپ نے بیان فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. یہ تکبر کی تعریف، یہ اصل تعریف ہے کہ اس تکبر کے اندر وہ مبتلا نہیں ہوتے. یہ نہیں کہ جو لوگوں نے آج کل اپنے معیار بنا لیے کہ ذرا سی آپ کسی کی بات سے اختلاف کرے تو وہ آگے سے کہے دیکھو کتنا متکبر آدمی ہے. یہ تکبر نہیں ہے، اور نہ لوگوں کی زبان اس میں معیار ہے کہ کوئی کسی کو متکبر قرار دے یا تکبر قرار دے. نہیں، تکبر وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. وہ اچھا لباس پہنے اور کوئی اس کو دیکھ کر کہے یہ وہ تکبر کر رہا ہے. وہ اچھی سواری استعمال کرے اور کوئی کہے یہ متکبر ہے. یہ بالکل غلط باتیں ہیں. اس طرح کسی کے متعلق کبھی بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا لباس پہننا، اچھی سواری استعمال کرنا، اچھا رہن سہن اختیار کرنا، یہ تکبر نہیں ہے. آپ نے اس کی تعریف فرمائی ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر وہی ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دیا جائے. کتاب و سنت کی کوئی بات سامنے آئے، انسان اس کو ٹھکرا دے، اس کو نہ مانے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے، معمولی سمجھے. تو فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہوتے بلکہ تواضع اختیار کرتے ہیں اللہ کے حق میں بھی اور لوگوں کے حقوق میں بھی. اللہ کے معاملے میں بھی عاجزی انکساری اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کے معاملے میں بھی تواضع اختیار کرتے ہیں. ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. فرمایا اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تواضع اختیار کرو آپس میں تاکہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے. تو فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، بستروں سے جدا رہتے ہیں. یہ اشارہ ہے ان کے قیام اللیل کی طرف اور ان کی تہجد کی طرف کہ وہ رات کو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کا بہت تھوڑا حصہ وہ آرام کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں لیکن تھوڑا حصہ آرام میں گزارتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت پچھلے پہر اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں. تو یہاں بھی فرمایا کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ سو کر ساری رات سو کر گزارے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو فجر کی نماز سو کے گزارتے ہیں، کیونکہ یہاں ایک تو یہ ہے کہ یہ تہجد کی طرف اشارہ ہے اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ عشاء کی فرض نماز باجماعت ادا کرتے ہیں. جامع ترمذی کی روایت میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ اس سے مراد عشاء کی نماز کا انتظار ہے. عشاء کی نماز پڑھے بغیر وہ سوتے نہیں ہیں، عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک کمال اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس امت کے لوگوں پر کہ اگر کوئی عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لے تو گویا ساری رات اس نے قیام میں گزاری ہے اور ساری رات اس نے تہجد پڑھتے ہوئے گزاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ. جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے
تو گویا اس نے ساری رات کا قیام کیا. یہ اس امت کے لیے اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی طرف سے آسانی. تو ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ فرض نماز پڑھے بغیر سوتے نہیں, یعنی عشاء کی نماز کا انتظار. خاص طور پہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام یہ تھا, آپ عشاء کی نماز قدر تاخیر سے ادا کرتے, حتیٰ کہ ایک رات تو بڑی تاخیر سے آپ نے ادا کی. لوگ سونے لگے, آوازیں آئی نام النساء والصبیان, عورتیں سو گئی ہیں, بچے سو گئے ہیں. آپ باہر تشریف لائے عشاء کی نماز پڑھانے, اور فرمایا اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ اپنی امت پر مشقت کروں گا تو پھر یہی وقت تھا اس عشاء کی نماز کا. تو عشاء کی نماز پڑھے بغیر وہ سوتے نہیں ہیں, انتظار کرتے ہیں. ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں جب تک وہ فرض نماز ادا نہ کر لیں. اور دوسری تفسیر اس کی وہی ہے تہجد, قیام اللیل. یہ بھی نیک لوگوں کی عادت ہے اور نیک لوگوں کا وتیرہ ہے. تو فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا, وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف رکھتے ہوئے اور طمع رکھتے ہوئے. دونوں چیزیں ضروری ہیں, امید بھی اور خوف بھی. یہاں اللہ تعالیٰ نے خوف کا پہلے ذکر کیا ہے اور امید کا پھر بعد میں ذکر کیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اللہ کی رحمت کی امید ہو, جنت کی طمع ہو, جنت کا لالچ ہو, اور اسی طرح اللہ کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی کا, اور جو انسان نیک اعمال کرتا ہے ان کے قبول نہ ہونے کا خوف اور ڈر بھی ہو انسان کے دل میں. یہ نہیں ہے کہ انسان عبادتیں کرے اور خوف سے خالی ہو جائے اور یہ سمجھے کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے, ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ عبادتیں قبول بھی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. پھر اللہ کے عذاب کا خوف اور اللہ کی ناراضگی کا خوف, جہنم کا خوف, آخرت کا خوف, یہ سارے خوف ہیں. اور اسی طرح طمع رکھتے ہوئے, یہ طمع کا لفظ جو ہے اگر ہم اس کا اپنی زبان میں ترجمہ کریں لالچ معنی بنتا ہے. تو یہ لالچ ہے, جنت کے لالچ میں, اللہ کی رضا کے لالچ میں, اجر حاصل کرنے کے لالچ میں, اور جو ہے وہ نیکیوں کے میں آگے بڑھنے کے لالچ میں وہ طمع رکھتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں, اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں. تو بعض لوگوں جنہوں نے یہ سمجھا کہ جی اللہ کی جو عبادت ہے وہ بغیر لالچ کی ہونی چاہیے, وہ لالچ دنیاوی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی انسان نیک کام کرے دنیاوی لالچ میں, لیکن اخروی لالچ تو مطلوب ہے اور وہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کا لالچ رکھ کر انسان اللہ کی عبادت کرے, اجر حاصل کرنے کے لیے, جنت حاصل کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ لالچ تو اللہ نے خود قرآن میں جگہ جگہ دیے ہیں. تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جنت کے لالچ میں, یہ خاص طور پہ بعض جو صوفی قسم کے لوگ ہیں ان سے جو اس قسم کی باتیں منقول ہے کہ جی بغیر لالچ کے عبادت ہونی چاہیے, یہ کیا ہوا کہ انسان جنت کے لالچ میں عبادت کرے. تو یہ لالچ ہے, اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذکر کیا ہے اور یہ مطلوب ہے. خوفاً و طمعاً ومما رزقناہم ينفقون, اور اس میں یہ بھی سبق ہے توحید کا. یدعون ربہم, اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں, یعنی دعا کا خوب اہتمام کرتے ہیں اور صرف اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے. تو فرمایا اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں, صدقات واجبہ بھی اور نافلہ بھی. جو واجبی صدقات ہیں زکوٰۃ کی صورت میں ہو, یا جیسے فطرانہ ہے, یا انسان کوئی نظر مانتا ہے اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے اس صورت میں, یا پھر ویسے جو انسان اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان ہے ان کا ایک وصف بطور خاص خرچ کرنا بھی دیا ہے, اور اس میں بھی بڑی تربیت ہے. رزقناہم, ہم نے ان کو رزق دیا, اللہ کا دیا ہوا مال ہے, اللہ نے عطا کیا ہے. انسان کہتا ہے جی میری محنت ہے, میں نے کمایا اور یہ کیا, کوئی محنت نہیں ہے, اصل اللہ کی عطا ہے, اللہ کی دین ہے, اللہ کا رزق ہے. تو انسان اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرے. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ
پسندیدہ ہے کہ اللہ کے رستے کے اندر انسان وقتاً فوقتاً اپنا مال خرچ کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی یہ سارے اوصاف پیدا فرما دے۔ تو اس مقام پر سجدہ بھی ہے، یہ درس مکمل ہوگا تو آپ آخر میں پھر سجدہ بھی کر لیجئے گا، سجدہ تلاوت ہے، بڑی اس سجدے کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدے والی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، شیطان الگ تھلگ ہو کے رونے لگ جاتا ہے، کہتا ہے ہائے میری بربادی، مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے انکار کر دیا، میرے لیے جہنم ہے، اور ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی، یہ تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض، اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔